وہ بھی آج دنیا میں نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین، محدثین کرام، بڑے بڑے ہمارے اساتذہ، ان کے نام تو ہیں لیکن ہماری صفوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا آج نہیں ہے۔ جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں اس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند ہے۔ ان کے بانی حضرات، ان کے اکابر، ان کے اساتذہ، ان کے شیوخ، ہماری سند انہی سے گزرتی ہے۔ ہم حدیث پڑھاتے ہیں تو انہی کی سند کے ساتھ پڑھاتے ہیں، وہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ایک چیز ہے جو باقی ہے اور باقی رہے گی، وہ ہے آپ کا دین، ایمان۔ وہ باقی ہے تو پھر تمام اسلاف و اکابر سب باقی ہے۔ جس طرح غزوہ احد میں افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو ایک مایوسی چھا گئی۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام نے بیٹھ کر پاؤں پھیلا دیے، تلواریں توڑ دی، کسی نے پھینک دی۔ بعد میں جب معلوم ہوا کہ افواہ غلط ہے، افواہ ہی ہے، تو اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول تھے، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام گزرے۔ کل اگر وہ آپ میں نہ رہیں تو کیا تم پسپائی اختیار کر لو گے؟ اس خدمت سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ اس جہاد سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ اور اگر کوئی دستبردار ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اس سے تو اپنے دین کو باقی رکھنا ہی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو اپنے بندوں کے ذریعے باقی رکھتا ہے، اور اگر بندے اللہ کے دین کی بقا کا کام چھوڑ دیں، دستبردار ہو جائیں، تب بھی اللہ نے اپنے دین کو تو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن فرماتے تھے کہ پھر عادت یہ ہے اللہ کی، پھر عذاب کی صورت ہے، پھر ان لوگوں پہ عذاب نازل کر دیتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے، نئے لوگ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ حضرات کی محنت ہے، کوشش ہے، ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں، اور اس کا جو تسلسل ہے، اس سے اللہ کے عذاب کے راستے روکے ہوئے ہیں۔
اور اللہ کے رحمتوں کے نزول کا وہ سبب بن رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کے کام کو دیکھنا کہ انہوں نے ہمارے حوالے کیا کیا ہے۔ ہمارے اکابر دین کے تمام شعبوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس خدمت میں وہ مصروف ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں دین اسلام کے شعبوں کے حوالے سے تو فرماتے ہیں کہ ایک شعبہ ہے تعلیم الاحکام کا، اور ایک شعبہ ہے تنظیم الاعمال کا، اور ایک شعبہ ہے تہذیب الاخلاق کا۔ تعلیم الاحکام جسے ہم لفظ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، تنظیم الاعمال کے جسے ہم لفظ سیاست سے تعبیر کرتے ہیں، اور تہذیب الاخلاق جسے ہم لفظ طریقت سے تعبیر کرتے ہیں، ان تینوں کے باہمی ربط کے ساتھ اسلام مکمل ہوتا ہے۔ شریعت راستہ ہے، اگر راستہ ہی نہیں تو جانا کدھر ہے، کیسے جانا ہے؟ تو پہلے راستہ معلوم کرو۔ شریعت آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے راستہ بتاتی ہے، اور طریقت منزل تک سفر کرنے کا اسلوب بتاتا ہے، اور سیاست اس سفر میں آنے والے مشکلات کا ازالہ کرتا ہے۔ جیسے راستے میں آپ کو کہیں سنگلاخ قسم کا علاقہ سامنے آ جائے، جھاڑیاں سامنے آ جائیں، بڑے بڑے پتھر آ جائیں سامنے، تو ان کو بھی تو ہٹانا پڑتا ہے نا، صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پھر اوزار بھی ذرا موٹے موٹے تلاش کرنے ہوتے ہیں، اور جب آپ وہ بڑے زبردست قسم کے اوزار استعمال کریں گے تو اس سے آوازیں بھی اونچی اونچی آئیں گی، گھنٹیاں بھی بڑی بڑی بجیں گی وہاں پر، تو سیاست کے میدان میں ذرا شور شرابہ ہوگا۔